اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عید کا معنی وہ دن، وہ خاص موقع جو لوٹ کر آتا ہے، بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ جیسے کل عید ہے تو انشاءاللہ اگلے سال پھر یہ لوٹ کر آئے گی، اس سے اگلے سال پھر لوٹ کر آئے گی، اس سے اگلے سال پھر لوٹ کر آئے گی۔ تو بار بار جو لوٹ کر آئے وہ خاص موقع، اس کو عید کہتے ہیں۔ جو عید کا معنی ہم نے کیا ہے خوشی، تو عید کا معنی خوشی کا نہیں ہے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر مشرکین 2 دن اچھلتے کودتے تھے، خوشی کے ان کے 2 دن تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بدلے میں مسلمانوں سے کہا کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ ہے ایک یہ دن عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ تو اس میں تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم جا کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے صبح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم صبح جا کر سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لائیں گے نماز کے ذریعے، نماز عید کے ذریعے عیدگاہ میں جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ فنکشن پر لے لے، وہ اچھل کود پر لے لے، وہ پٹاخے پھوڑنے پر لے لے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے عربی کے الفاظ کے معانی کو غلط کر دیا تو اس کا اثر تو ظاہر ہوگا۔ جیسے کہ شب برات کو ہم نے شب برات کہہ دیا۔ جی، شب برات کا اصل نام کیا ہے؟ شب براءتن، یعنی براءت۔ کیا معنی؟ جہنم سے بیزاری کا دن، جہنم سے چھٹکارے کا دن۔ تو ہم لوگوں نے بارات، وہ شادی والی بارات بنا دی، دنیا کے خرافات، بدعات، چیخ و پکار، پٹاخے۔ تو مسلمانوں سے اصل جو مقصد ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ انفرادی عبادات کرنا مساجد میں نہیں، انفرادی عبادات کرنا، اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اپنے ماں باپ جو مردہ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ کام تھا۔ تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، تو وہ بگاڑ دیا مسلمانوں نے، شکل بگاڑ دی، کیونکہ مفہوم غلط ہو گیا، اس کے معنی غلط کر دی۔ اسی طرح عید کے دن بھی یہ اچھل کود وغیرہ کرنا تو مشرکین کا کام ہے۔ اس کے ضد میں مسلمانوں کو دیا گیا کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات کو کہتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے گزارے ہیں اس کا جائزہ، اس کا بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا اس چاند رات میں۔ چاند رات میں بھی شروع ہو جاتے ہیں ڈز۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب کرے، سارے مسلمانوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے دے۔ یہ خاص تحفے ہیں، خاص مواقع ہیں جو ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں فضول کاموں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان تو گزر گیا اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور اس کو آخر میں، دن کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں تنخواہ دی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہم نے روزے رکھے، سب مسلمانوں نے روزے رکھے، اس کا بدلہ اللہ دے گا آج رات میں۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ فضول کام میں مائیں بہنیں بھی مصروف ہو جاتی ہیں، مستورات، اور مرد بھی خرید و فروخت اور فلاں میں، اور ادھر ادھر کر کے ساری رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ اور کراچی والے ویسے بھی رات کو نہیں سوتے اور دن کو سو جاتے ہیں، اور نماز بھی گئی اور وہ 12 بجے اٹھ گئے یا 1 بجے اٹھ گئے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا عبادت ہوئی؟ یہ تو کچھ نہیں، کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، مسلم شریف جس کی صحت میں بخاری شریف کے بعد کی ڈگری ہے، بعد کا نمبر ہے۔ بعض علماء نے وہ 6 روزے جو ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی، بڑی لمبی چوڑی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحت میں بخاری شریف سے پچھلا درجہ ہے اس کا۔ وہ حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان کصوم الدہر۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 روزوں کے ساتھ پیچھے شوال کے 6 روزے لایا، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے لایا، تو گویا کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، زمانے بھر کے روزے رکھے۔ اور نیکی کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے شریعت کا کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ قرآن میں بار بار جگہ جگہ ہے
تو معراج پہ جب اللہ کے رسول گئے تھے تو 50 نمازیں تھیں، 50 نمازوں سے اللہ نے معاف کر کے 5 چھوڑ دی، اور یہ فرمایا کہ جو 5 بجا لائے گا تو ان کو 50 کا ثواب ملے گا، تو ایک نماز پر 10 کا ثواب، یہ نماز سے متعلق تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ضابطہ عام کر دیا گیا، ہر نیکی کرنے والے کو 10 کا اجر، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھا، یہ خاص مواقع پر یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسرا ایک حدیث ہے اس کا، وہ حدیث ہے شہرا عید لا ينقصا، یہ عید کے 2 مہینے ہیں، ایک رمضان ایک شوال، اس میں اجر کی کمی، اجر گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو 6 روزے متصل رکھے یا متصل نہ رکھے، وقفے وقفے سے رکھے، 2 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے رکھے، تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور گویا کہ قصوم الدہر یعنی گویا کہ سارے زمانے کے روزے رکھے، تو اس لیے یہ پچھلے 6 روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم لوگوں کو عید کے دن بھی فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور یہ چیز جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک تیسری بات، عیدی دینا بچوں کو عیدی دینے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شریعت میں اس کا کوئی حکم ہے۔ البتہ بچے چھوڑتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو میں بھی دیتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیتے ہیں، جب آتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یہ ایک رسم ہے، یہ شریعت نہیں ہے، ایک رسم ہے۔ اور اسی طرح سارے جمع ہو جائیں ان کو کچھ دے دیں آپ، تو یہ ایک رسم ہے، شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور خدا کا واسطہ ہے کچھ بھی خرافات اٹھا کے دین میں مت جوڑو، بدعت ہو جائیں گے، غیر دین کو دین بناؤ گے تو بدعت ہو جائے گی، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی آگ کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوشی اور غم دونوں کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کر ان چیزوں کو نبھانے کی توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان کے روزے، عبادات، قیام اور روزے قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں یہ عید جو ہے وہ بار بار نصیب کرے، اور رمضان کے روزے نصیب کرے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور جو فوت شدہ ہیں سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔